سیدنا یوسف بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہتے رہتے مجھے کافی عرصہ بیت گیا، اور جب میں آپ سے خوب اچھی طرح سے مانوس ہو گیا تو ایک دن ہمت کر کے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا، حضور یہ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں سب سے عجیب و غریب کیا واقعہ پیش آیا؟ تو میرے سوال کرنے کے بعد سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں ایام جوانی میں تھا، لہو و لعب کی محفلوں میں مگن رہتا تھا، دنیا کی رنگینیوں نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا تھا، پھر اچانک رب تبارک و تعالی نے مجھے توفیق توبہ عطا کی، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی اور میں نے تمام معاملات زندگی کو چھوڑ دیا، سب چیز کو بالائے طاق رکھ کے رب کی رضا والے کام کرنے لگا۔ تو ایک مرتبہ حج کا ارادہ کر کے میں ساحل سمندر پر آیا اور میں نے وہاں پر ایک بحری جہاز پایا جس کے اندر مصر کے تاجر لوگ سوار تھے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اسی بحری جہاز پر سوار ہوا، اور ہمارے ساتھ ساتھ اس جہاز کے اندر ایک حسین و جمیل نوجوان بھی سوار تھا جس کے حسن و جمال سے روشنیاں ہی روشنیاں پھوٹتی تھیں، جس کے منور چہرے نے گویا تمام فضا کو نور بار کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہم سب کے سب سمندر میں اس جہاز پر سوار ہوئے، جب کافی فاصلہ طے کر کے ہمارا جہاز بیچ سمندر میں پہنچ جاتا ہے تو وسط سمندر میں جب جہاز پہنچا تو پھر اچانک جہاز کا جو مالک تھا اس کی رقم سے بھری تھیلی گم جاتی ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھ گچھ شروع کی لیکن تھیلی نہیں ملتی ہے۔ پھر اس نے تمام سواروں کو اکٹھا کیا، سب کو جمع کر کے پوچھا، اس کی رقم سے بھری تھیلی پھر بھی نہیں ملتی ہے۔ اب اس نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے سب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ جب تلاشی لی گئی سب کی تو کسی کے پاس بھی وہ تھیلی میسر نہیں تھی، کسی کے پاس رقم کی بھری تھیلی جہاز کے مالک کی نہیں ملی۔ تو پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لی، اور جب تلاشی لینے والا شخص اس نوجوان کے پاس پہنچا تو اس نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کہتے میں دیکھ کر حیران تھا، عقل تو کہہ رہی تھی اب یہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، مر جائے گا، لیکن جو منظر ہم نے دیکھا سب کے سب حیرانی سے دیکھتے رہے کہ اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تو نہ سمندر کی موجوں نے اسے ڈبویا بلکہ سمندر کی لہروں پر وہ تیرتا اور ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے کہ گویا کوئی شخص کسی تخت پر بیٹھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس نوجوان کا، اس حسین و جمیل شخص کا ہم سب کے سب سوار حیران تھے۔ اور پھر اس نوجوان نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا، میرے اوپر تہمت لگائی ہے، اے میرے دل کے محبوب رب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ سمندر کے تمام جانوروں کو حکم دے کہ اپنے منہ میں ہیرے جواہرات لے کر کے ظاہر ہوں۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی اس نوجوان کا کلام بھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا، ابھی یہ رب کی بارگاہ میں اپنا عریضہ پیش کر ہی رہا تھا کہ ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی کہ اچانک جہاز کے چاروں جانب سمندر کی مچھلیاں، جانور سب کے سب اپنے منہ کے اندر اتنے ہیرے اور جواہرات لے کر کے ظاہر ہو گئے کہ ان کی چمک دمک سے سارے کا سارا سمندر روشن و تابناک ہو گیا، اجالا ہی اجالا، روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں اور سب کے سب جانور ہیرے جواہرات لے کر کے ظاہر ہوئے۔
ہم کو یہ دیکھ کر حیرانی ہو گئی، ہم سب کے سب حیران تھے۔ کہتے ہیں پھر اس نوجوان نے ان موجوں سے چھلانگ لگائی اور لہروں پر تیرتا ہوا آگے بڑھتا اور ہماری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا۔ تو سیدنا یوسف بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ذوالنون مصری نے بیان فرمایا کہ میری زندگی کا یہ سب سے عجیب و غریب واقعہ تھا جو اس نوجوان کے ذریعے ہمیں دیکھنا میسر ہوا، جو ہم نے اس نوجوان کو دیکھا۔ رب تبارک و تعالی، وہ نوجوان جاتا تھا اور کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھے پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو رب تبارک و تعالی ایسے نیک بندوں پر اپنا انعام فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنے والے۔ اس لیے کبھی ہمیں کسی انسان کے لباس، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کے پرکھنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی گدڑی میں لال بھی چھپے پھر